بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی نفع بخش اور معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو مکمل سنیں۔ ہر گھر میں ایک چھوٹی سی چیز ہے جو روز بروز گھر میں نقصان کروا رہی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ اگر آپ نے آج یہ چیز اپنے گھر سے نہ نکالی تو یہ آپ کے گھر میں تنگ دستی، بدقسمتی، منفی اثرات اور جنات کو ضرور داخل کر دے گی۔ گھر میں رکھی گئی وہ چیز یہ ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ گھر ایسے کیوں ہوتے ہیں جہاں داخل ہوتے ہی دل گھبرا اٹھتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے فضا بھاری ہو، ہوا میں کوئی انجان خاموشی تیر رہی ہو۔ سب کچھ بظاہر درست ہوتا ہے لیکن پھر بھی سکون کہیں گم ہو جاتا ہے۔ گھر صاف ستھرا، نمازی لوگ، ذکر، درود اور استغفار کی آوازیں، مگر پھر بھی دل بے چین، نیند ادھوری اور صبح جاگتے ہی بدن تھکا ہوا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دعا کے بعد بھی دل کو اطمینان نہیں ملتا؟ گھر کی خوشیاں جیسے آتے آتے ہی کہیں مڑ جاتی ہیں اور دل کسی اندیکھے بوجھ کے نیچے دبنے لگتا ہے۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ شاید کسی نے نظر لگا دی، شاید کوئی بد نیت انسان ہمارے خلاف کچھ کر رہا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ بعض اوقات دشمن باہر نہیں ہوتا، دشمن ہمارے اپنے گھر کی دیواروں کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ ہم خود انجانے میں اسے پناہ دیتے ہیں، ہم خود اپنی کمزوریوں سے اسے جگہ دیتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جسے ہم معمولی سمجھ کر رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہی چیز ہے جو روشنی کو اندھیرے میں بدل دیتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو رحمت کے فرشتوں کو دور اور شیطان کو قریب کر دیتی ہے۔ ایسا نہیں کہ گھر کے افراد برے ہوں، بلکہ وہ اس چیز کے اثرات سے خود بھی بے خبر رہتے ہیں، اور جب یہ اثرات بڑھنے لگتے ہیں تو انسان کے دل پر بوجھ بڑھنے لگتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سانسیں بھاری ہوں، جیسے دل کسی انجانے خوف میں گرفتار ہو۔ انسان کوشش کرتا ہے، دعا کرتا ہے، مگر سکون کی بارش نہیں برستی۔ اس کی وجہ وہی چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے جسے ہم نظر انداز کر کے اپنے گھر میں جگہ دے بیٹھتے ہیں۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اگر آج آپ اس حقیقت کو جان لیں اور وہ چیز اپنے گھر سے نکال دیں تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح گھر کا ماحول بدلنے لگتا ہے۔ جہاں پہلے بے چینی تھی وہاں سکون اترنے لگے گا، جہاں جھگڑے تھے وہاں الفت کی ہوا چلنے لگے گی، جہاں خاموش دیواریں تھیں وہاں تسبیح کی آوازیں گونجنے لگے گی، اور سب سے بڑھ کر آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کی رحمت خود چل کر آپ کے دروازے تک آ گئی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ راز بتانے والا ہوں جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ ایسا راز جو اگر آپ نے آج سمجھ لیا اور عمل کر لیا تو آپ کا گھر بے سکونی سے بے برکت کی طرف سفر شروع کر دے گا۔ وہ چیز جو منفی اثرات کو دعوت دیتی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ اسے پہچان کر اپنے گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے۔ محترم ناظرین، ایک مزدور صبح سے شام تک دھوپ میں پسینے سے شرابور ہو کر مزدوری کرتا ہے، اینٹیں اٹھاتا، ریت دھوتا۔ شام کے وقت جب سورج ڈھلتا تو اپنی مزدوری جیب میں ڈال کر گھر کا رخ کرتا۔ وہ سکے اس کی محنت کا نچوڑ ہوتے، وہ سکوں سے وہ بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لاتا، کبھی گھر کے لیے آٹا، کبھی بچوں کے لیے دودھ، مگر اس کے باوجود اس کی زندگی میں ایک عجیب سی اداسی بسی ہوتی ہے۔ نہ خوشی کا احساس، نہ اطمینان کا لمحہ، جیسے اس کے گھر کی دیواروں نے سکون سے دشمنی کر لی ہو۔ ہر رات
وہ سجدے میں گر کر اللہ تبارک و تعالی سے کہتا ہے یا رب میں حلال کماتا ہوں، فضول خرچی نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، پھر بھی میرے گھر میں برکت کیوں نہیں؟ مگر جواب خاموشی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ دل بے چین رہتا اور تنگ دستی جیسے اس کے دروازے سے چمٹ گئی ہو۔ آخر ایک دن اس نے گاؤں کے ایک بزرگ سے ملاقات کی۔ مزدور نے ان کے سامنے اپنا دکھ رکھا، آنکھوں میں نمی لیے بولا بابا جی میں حلال کماتا ہوں، حلال کھاتا ہوں، مگر پھر بھی میرا گھر بے سکونی کا گہوارہ ہے، برکت جیسے روٹھ گئی ہے۔ بزرگ مسکرائے اور نہایت نرمی سے بولے بیٹا آج کے دن کی مزدوری سے تم نے کوئی چیز نہیں خریدی، بس 2 کلو مٹھائی لینا اور میرے پاس آنا، میں اس پر کچھ دم کروں گا، اور جب شام کو گھر پہنچو تو دروازے پر رک کر اپنا کان لگانا اور سننا کہ تمہارے گھر کے اندر سے کیا آواز آتی ہے۔ تمہارے گھر میں رکھی ایک چیز تمہاری تنگ دستی اور بے سکونی کے حال کا راز کھول دے گی۔ مزدور نے تعجب سے دیکھا مگر چپ چاپ سر جھکا لیا۔ دن بھر کی محنت کے بعد شام کو اس نے 2 کلو مٹھائی خریدی۔ جیسی ہی اس نے اپنے گھر میں قدم رکھا تو 3 چیزیں گھر میں تنگ دستی، بے سکونی اور منفی اثرات کو دعوت دیتی ہیں۔ پہلی چیز، جب دیواروں پر شکر کی بجائے ناشکری ہو۔ کچھ گھروں میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی خاموشی استقبال کرتی ہے، نہ کوئی شور نہ ہنگامہ، مگر فضا میں ایک نامعلوم بوجھ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہوا نے بھی سانس روک لی ہو۔ دیواریں جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں مگر ان پر لکھی تحریر خاموشی سے سب کچھ کہہ جاتی ہے۔ وہ تحریر جو کسی قلم سے نہیں انسانوں کے رویے سے لکھی جاتی ہے، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب گھر میں برکت کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں، کیونکہ ان دیواروں پر اب شکر نہیں شکایت لکھی جاتی ہے۔ جہاں ہر گفتگو میں میرا نصیب کیوں نہیں کی گونج ہو، جہاں زبان پر ناشکری کا زہر اور دل میں مایوسی کی دھن ہو، وہاں رحمت کے قدم نہیں رکتے۔ فرشتے خاموشی سے واپس پلٹ جاتے ہیں اور ان کی جگہ وسوسوں کی سرگوشیاں لے لیتی ہیں۔ کبھی کبھی شیطان دروازہ توڑ کر نہیں آتا، ہم خود اس کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں۔ جب ہم الحمدللہ کی بجائے کاش ایسا ہوتا کہنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہم نعمتوں کو معمولی اور کمیوں کو عظیم سمجھنے لگتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ روشنی کا چراغ بجھنے لگا ہے۔ وہی روشنی جو گھر کو امن دیتی تھی، رزق کو برکت دیتی تھی اور دلوں کو نرم رکھتی تھی۔ ناشکری ایک معمولی احساس نہیں، یہ ایک غیر مرئی زہر ہے جو آہستہ آہستہ پورے گھر کی فضا کو کھا جاتا ہے۔ یہ باتوں سے شروع ہوتی ہے مگر اثر ماحول پر ڈالتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب گھر بھرا ہوتا ہے مگر دل خالی، الفاظ زیادہ ہوتے ہیں مگر سمجھ ختم، اور پھر زندگی کی رونقیں جیسے ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگتی ہیں۔ شیطان ایسے گھر میں خوشی سے بسیرا کرتا ہے جہاں زبان ناشکری بولے اور دل کا شکر بھول جائے۔ وہ جانتا ہے کہ جہاں شکر نہیں وہاں سجدے بھی بے نور ہوتے ہیں، جہاں شکایت ہے وہاں دعا بھی دروازہ نہیں کھولتی۔ وہ ہر دل میں ایسا احساس ڈالتا ہے کہ تم محروم ہو، اور انسان اپنی موجودہ نعمت کو بھول کر خالی پن کے جال میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، شکر صرف الفاظ نہیں، یہ ایک روشنی ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو پیچھے ڈھکیلتی ہے، جو فرشتوں کو متوجہ کرتی ہے اور جو شیطان کے قدموں کو جلا دیتی ہے۔ جس گھر میں زبان الحمدللہ کہنا سیکھ لے، اس گھر کی چھت بھی دعا بن جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تنگ دستی کا سلسلہ ٹوٹ جائے، بے سکونی کی زنجیریں کٹ جائیں اور گھر میں
روشنی خود چل کر آئے تو سب سے پہلے اپنے الفاظ کو بدلیں، کیونکہ جب دیواروں پر شکر لکھا جاتا ہے تو رحمت خود ان الفاظ کو پڑھنے آتی ہے۔ تین چیزیں گھر میں تنگ دستی، بے سکونی اور منفی اثرات کو دعوت دیتی ہے۔ دوسری چیز، جب آنکھیں عیب ڈھونڈنے کی عادی ہو جائیں۔ کبھی سوچا ہے کہ جب تیری آنکھیں کسی کی کمی تلاش کرنے لگتی ہیں تو تیرے نصیب کی روشنی کیوں مدھم ہو جاتی ہے؟ کیوں گھر کا سکون تیرے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسلنے لگتا ہے؟ کیوں ہر چیز ہونے کے باوجود دل خالی، روح بوجھل اور فضا بے رونق ہونے لگتی ہے؟ اس لیے کہ وہ آنکھ جو محبت کے لیے پیدا ہوئی تھی اب تنقید کا ہتھیار بن چکی ہے۔ وہ نگاہ جو رحمت کے منظر دیکھنے والی تھی اب صرف دوسروں کے عیب تلاش کرتی ہے۔ اور جان لیں، جس گھر میں عیب ڈھونڈنے والے بستے ہیں وہاں برکت نہیں رکتی، وہاں شیطان اپنا کمرہ بناتا ہے۔ یہ عیب معمولی گناہ نہیں، یہ روح کی بیماری ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو خاموشی سے دلوں کو جلاتی ہے، تعلقات کو راکھ کر دیتی ہے اور گھر کی فضا کو اندھیروں میں بدل دیتی ہے۔ جس گھر میں ہر زبان کسی دوسرے کے قصور گنتی ہے وہاں رزق تنگ ہو جاتا ہے، دعائیں رک جاتی ہے اور سکون ہجرت کر جاتا ہے۔ اے وہ آنکھ جو دوسروں کی خطائیں دیکھتی ہے، کبھی اپنے آئینے میں جھانک، تجھے اندازہ ہو کہ جو عیب تو دیکھا ہے وہ تیرے دل کی اپنی غفلت کی دھند ہے۔ جو دوسروں میں کمی تلاش کرتا ہے وہ دراصل اپنے اندر کے خالی پن سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ گھروں میں شور چھوڑ جاتے ہیں مگر سکون کبھی نہیں۔ شیطان جانتا ہے کہ محبت والے گھر اس کے دشمن ہیں، اس لیے وہ گھروں کی نگاہوں میں زہر گھول دیتا ہے اور دلوں کے درمیان دیواریں کھڑی کر دیتا ہے۔ وہ کانوں میں سرگوشی کرتا ہے کہ دیکھو اس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، اور جب تم اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہو تو سمجھ لو تمہارے گھر کی فضا بدل گئی۔ اب وہاں صرف وسوسے بستے ہیں، محبت نہیں۔ یاد رکھو، جس گھر کی آنکھیں عیب دیکھنے لگتی ہیں اس گھر کی برکتیں پردہ کر لیتی ہیں۔ جہاں نگاہ میں بدگمانی ہو وہاں فرشتے نہیں آتے، وہاں شیطان رقص کرتا ہے۔ اس کی ہنسی تمہیں سنائی نہیں دیتی مگر تمہاری بے سکونی اس کی فتح کی گواہی دیتا ہے۔ دلوں کو جوڑنے والی آنکھیں جنتی ہوتی ہیں اور توڑنے والی آنکھیں جہنمی۔ رحمت ان گھروں میں اترتی ہے جہاں نگاہیں پردہ ڈالنا جانتی ہے، جہاں زبان عذر تلاش کرتی ہے، جہاں دل دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے نہ کہ عیب بیان۔ اے مومن، اگر چاہتا ہے کہ تیرے گھر سے تنگ دستی کا سایہ رخصت ہو جائے، بے سکونی کی جنزیریں ٹوٹ جائیں، تو اپنی نگاہ کو پاک کر، عیب دیکھنے کی بجائے خوبی دیکھ۔ عیب چھپانے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے اور عیب پھیلانے والا شیطان کا۔ جب آنکھیں محبت سے دیکھنے لگتی ہیں تو رحمتیں خود دروازہ کھول کر آتی ہیں، اور جب آنکھیں دوسروں کی کمیوں میں الجھ جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ شیطان تیرے صحن میں اتر چکا ہے۔ تین چیزوں میں تنگ دستی، بے سکونی اور منفی اثرات کو دعوت دیتی ہیں۔ تیسری چیز، جب دروازے دعاؤں سے نہیں آوازوں سے کھلے۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ گھر وہ جگہ ہے جہاں امن اترنا چاہیے، جہاں ہر سانس میں محبت کی خوشبو ہونی چاہیے، جہاں دروازے کھلے تو سلام کی روشنی پھیلے، لیکن اگر وہی دروازے شور، تلخی اور چیخ و پکار سے کھلنے لگے تو سمجھ لو وہاں رحمت نہیں، زحمت نے جگہ لے لی ہے۔ جب گھروں کے دروازے سلام سے خالی ہو جائیں تو وہاں فرشتے نہیں آتے۔ جب الفاظ بھاری ہو جائیں تو وہ فضا بھی بوجھل ہو جاتی ہے، اور جب گفتگو میں تلخی ہو تو برکت زمین سے
उखड़ जाती है। यही वो लम्हा है जब शैतान दरवाजा खोलता है और कहता है कि अब ये घर मेरा है। घर का शोर सिर्फ आवाजों का नहीं होता, ये दिलों के शोर से जन्म लेता है। जब माँ का दिल दुखी हो, बाप का चेहरा बोझल हो, बच्चों के लहजे में करवाहट हो, तो ये शोर दीवारों से टकराकर वापस करता है और आहिस्ता आहिस्ता वो शोर घर के दरो दीवार से रोशनी खींच लेता है। फिर वही घर जो कभी सुकून का गहवारा था अब बेबरकती का मरकज बन जाता है। ये शोर सिर्फ अल्फाज नहीं, ये रहमत के फरिश्तों के लिए बंद दरवाजे हैं। वो घर जहां आवाजें ऊंची हो, जहां जबान तेज हो, जहां दिलों में बर्दाश्त ना हो, वो घर दरअसल शैतान का ठिकाना बन जाता है। क्योंकि शैतान को खामोशी नहीं, शोर पसंद है। अगर उसे वो घर पसंद है जहां बहस हो मगर दुआ ना हो, जहां गुस्सा हो मगर सब्र ना हो, जहां मैं हूं मगर हम ना हो, जहां नेकी नहीं गुनाह आम हो, जहां पर्दगी नहीं बेपर्दगी आम हो, जहां हया नहीं बेहयाई खूब हो। अगर तुम चाहते हो कि तंगदस्ती तेरा मुकद्दर ना बने तो अपने घर के दरवाजे आवाज़ों से नहीं दुआओं से खोलो। सलाम को अपनी दहलीज का पहला लफ्ज बना दरूद को अपने दरवाजे का पहरेदार बना। जब जबान से सलाम निकलता है तो फरिश्ते जवाब देते हैं, लेकिन जब जबान से शोर निकलता है तो रहमत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। हर घर में खुशहाली, रिज्क, बरकत और मोहब्बत उस वक्त उतरती है जब उस घर का पहला कलिमा सलाम हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलाम को आपस में फैलाओ, सलाम से मोहब्बत बढ़ती है, तकब्बुर खत्म होता है और सलामती उतरती है। उस घर में रहमत के दरवाजे खुलते हैं। शैतान उस घर में दाखिल नहीं हो सकता जिसका पहला लफ्ज सलाम हो। अब हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को नाशुक्री, ऐब जोई से बचाए और सलाम को ज्यादा से ज्यादा फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामों में से कोई एक नाम जरूर टाइप करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।